جس طرح رمضان کے بارے میں روایت ہے کہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایت کے مطابق یہ 10 دن تمام دنوں کے سردار ہیں۔ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادات، ان 10 دنوں کے روزے رکھے گئے ایک سال کے عبادات اور روزوں کے برابر گنے جاتی ہیں۔ جو مسلمان ان 10 دنوں میں روزے رکھتا ہے، ہر 10 دن کے بدلے میں رب تعالی اسے ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب بخش دیتا ہے۔ اسی طرح ان 10 راتوں میں کی گئی عبادات کا اجر بھی ہر رات کی عبادت ایک سال کی عبادت کے برابر درجہ رکھتی ہے اس کے ثواب کے معاملے میں۔ یہی وہ 10 دن ہیں جن میں جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اقرار کیا تھا اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوئے تھے۔ انہی 10 دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنی توکل کا اظہار فرمایا تھا، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ یہ وہی 10 دن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی 10 دنوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول انہی 10 دنوں میں پہلی بار شروع ہوا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 ایام میں عبادت کی طرف بیٹھنا راغب ہوتے تھے۔ ان 10 دنوں میں عبادات کی فضیلت کا اندازہ اسے واقعے سے آپ کو ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ایک آدمی کو لایا گیا اور کہا گیا کہ حضور اس میں دوسری کوتاہیاں تو ہیں، لیکن یہ شخص ذی الحج کے پہلے 10 دن روزے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ تم ان 10 دنوں میں روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ حضور میں اور تو کوئی نیک کام کر نہیں سکتا، دوسری خامیاں ہیں میرے اندر، لیکن چونکہ یہ 10 دن حج کے ہیں، اس میں میں روزے رکھتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس طرح سے شاید میں بھی ان حاجیوں کی اور ان لوگوں کی جو عبادت گزار ہیں ان کی دعاؤں میں شریک ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری نیت یہ ہے تو پھر یہ یقین رکھو کہ رب تعالیٰ تمہارے ایک دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر عطا فرمائے گا، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ تمہیں ایک سال کی عبادت کے برابر عطا فرمائے گا۔